ریفرنس کا فیصلہ آیا، نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا بھی سنا دی گئی۔ سزا ملنی چاہیے اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، غیر منصفانہ الیکشن ہوا ہے، آپ کے خیال میں مین رکاوٹ کیا ہے؟ مختصراً بتا دیجیے گا سر۔ ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ بیفور الیکشن، کہ کسی پارٹی کو یہ جواز مل جائے جی ہمیں وکٹمائز کیا گیا، ہمارے ساتھ پری پول ریگنگ ہو گئی، ہمیں ہمارے پہ کیس بن گیا، ہمارے بندے کو پکڑ لیا، یا کسی کو پکڑ کے یہ امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ آپ نے کسی کی لائلٹیز چینج کروائی ہیں یا کوشش کی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے بالکل آپ کو اوائڈ کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ اور میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز، اس وقت پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے، الیکشن بھی سر پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بڑی جماعتیں ہیں، اکثریت جماعتیں عوام، انہوں نے اپنا الیکشن 2018 کا سیاسی منشور بھی پیش کر دیا ہے، اور ساتھ ہی میں ناظرین پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی پاسداری میں ہم ناکام کیوں ہوئے ہیں، ان تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پاکستان کی نامور شخصیت موجود ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ میں لوکل پولیٹکس کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ان سے ہماری ایک نسبت یہ بھی ہے استاد شاگرد کی، اور دوسری اولڈ ڈراوین بھی ہیں آپ۔ یقیناً میری مراد خالد منظور بٹ صاحب ہے۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ سی ایس میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کی، اس کی سر آپ کی بہت زیادہ مبارکباد۔ سر ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آیا، نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا بھی سنا دی گئی، لیکن اب مریم نواز اور نواز شریف نے جمعے کو پاکستان آنا ہے، تو ان کی آمد کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوگا الیکشن کے اوپر بھی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی؟ دیکھیں جی، یہ جو ڈسیزن آیا ہے اس کا دو تین پہلو ہیں، ایک تو اس کا اخلاقی پہلو ہے، ایک اس کا لیگل پہلو ہے، جی سر، اور تیسرا اس کا سیاسی پہلو ہے۔ تو لیگل پہلو میں تو اس بارے میں مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ٹھیک تھا، غلط تھا، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے، اور اس کا جو اخلاقی پہلو ہے، ظاہر ہے جب ایک بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن تیسرا اس کا ہے سیاسی پہلو۔ سیاسی پہلو کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے۔ جی، اب سیاسی پہلو یہ ہے کہ جب انہیں ایک سزا ہو گئی اور وہ آنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل اچھی موو کی ہے، بجائے کہ اگر وہ جلا وطن ہو کے وہاں بیٹھ جاتے اور نہ آتے یا کوئی بہانہ کر لیتے۔ لیکن میرا خیال ہے اس سے انہیں سیاسی طور پہ ایک سپورٹ ملی ہے، ایک اسٹرینتھ ملی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا کلچر اور خاص طور پہ پنجاب کا کلچر، وہ جو لوگ یہ پھر نعرہ لگا لیتے ہیں، لو جی ذرا مشکل وقت آیا تو بھاگ گیا، یس، تو اس سے پولیٹیکل ان کو بہت نقصان ہونا تھا، اور ان کے جو ووٹر اور سپورٹر اور فالوورز ہیں ان کو بہت انہیں ڈی مورلائز ہونا تھا کہ ہمارا لیڈر جو ہے میدان میں کھڑا نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، ان کے سامنے کچھ ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، بالکل، آپ بے نظیر بھٹو دیکھ لیں، بھٹو صاحب دیکھ لیں، آصف علی زرداری دیکھ لیں کہ ان کو سزائیں ہوئیں، جس طرح کی بھی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کورٹ سے ہوئیں، اور اب کورٹ کو ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح کورٹ تھی یا غلط کورٹ تھی۔ ڈیسیژن جب ہوتا ہے کہ سپیریئر کورٹ کرتی ہے تو آپ کے ملک کی وہ سپیریئر کورٹ ہے، آپ کو وہ پسند آئے نہ پسند وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے دیکھیں اس فیصلے مانے۔ بھٹو صاحب تو پھانسی پہ بھی چڑھ گئے، بے نظیر بہت سارے کیسز بھگتتی رہی ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے وہ کس طرح کے کیسز تھے، کس طرح بنائے گئے تھے۔ زرداری صاحب 8-9 سال جو ہیں جیلوں میں رہے، دے فیسڈ دیز تھنگس، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی فیئر الیکشن ہوتا ہے تو وہ پھر ری ایمرج کر جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بندے نے سٹینڈ لیا ہے اور کھڑا ہوا ہے اور اپنی کاز سے ہٹا نہیں۔ اب ایک بندہ پھانسی چڑھ جاتا ہے اور اپنے سٹان سے ہٹتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کمیٹڈ ہے اور اس کی کنوکشن کلیئر ہے۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو، اب یہی سچویشن ان پہ آ گئی۔ سر آپ نے بے نظیر بھٹو کا ذکر کیا، 1986 میں جب بے نظیر کی آمد تھی یہاں پر پاکستان میں، تو پورا لاہور داتا دربار سے لے کر جے محبت تک لوگ آ گئے تھے۔ اس وقت جو لاہور کی پاپولیشن تھی وہ 35 لاکھ تھی، اب لاہور کی پاپولیشن 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو اگر اتنا کراؤڈ نواز شریف کا استقبال نہ کر سکا جتنا ہونا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی سیاست کا ایک جو شو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے ہم نمبرز میں پڑ گئے ہیں۔ اصل ہوتا ہے پولیٹیکل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے،
اب میں کمپیریزن کر رہا ہوں دو چیزوں میں, اگر وہ نہ آتے اور آئے ہیں, آپ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی پہ کہ کتنا بڑا استقبال ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ناراض ہے یا نہیں, میں اس پہ بھی کہہ رہا ہوں. سزا جو سنائی گئی اس میں میں I am not in a position to give sweeping statement because I am an academician. میں کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں یا کسی پارٹی سے نفرت نہیں کرتا. میرے لیے ساری پارٹیاں اور ان کے لیڈر قابل احترام ہوتے ہیں, اور یہی پاکستانیوں کو بات لرن بھی کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستانیوں میں ایک چیز عجیب و غریب ہے کہ یا وہ کسی لیڈر سے لو کرتے ہیں یا کسی لیڈر سے ہیٹ کرتے ہیں, اور ہیٹ بیس پالیٹکس چلتی ہے ہمارے یہاں پہ, پرنسپل بیس نہیں چلتی. تو اسی لیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اس وقت کراؤڈ آیا, بہت بڑا کراؤڈ تھا, اور آپ دیکھیں وہ کتنے سالوں بعد آئیں, مطلب ان کو جلا وطن کیا ہوا تھا یا ہوئی تھیں, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا پولیٹیکل گیپ تھا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں تھی, جو ایک ہی پاپولر لیڈر تھی اس وقت اگر دیکھا جائے, شی واز کمنگ بیک, تو لوگوں کا ریئیکشن بڑا کم. اب یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اب وہ ایرا اور اس ایرا میں بہت فرق ہے. وہ ایک سیاہ ایرا تھا ضیاء الحق والا, جس میں بالکل پابندیاں تھیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے پچھلے 8-10 سال سے, ان پہ کیسز پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا. اس صورت میں جب ایک پاپولر لیڈر واپس آتا ہے اور وہ ایک ہوپ ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ آیا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یہ وہ ہو نہ ہو ایک الگ بحث ہے, لیکن لوگوں کو ایک بہت بڑی ہوپ ہوتی ہے کہ یہ لیڈر اب ہمارا آ رہا ہے جو کہ پاپولر ہے, تو اس سے آنے سے چیزیں بہتر ہو جائے گی, جمہوریت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہیں. اب وہ سچویشن نہیں ہے. اب ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, پچھلے 10-12 سالوں سے جمہوریت بھی چل رہی ہے, اور بہت سارے معاملات, بہت سارے گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں. اب ایک پاپولر لیڈر نہیں ہے, اب بہت سارے 2-3 پاپولر لیڈر آ گئے, تو اس لیے وہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے. وہ ایک ہی لیڈر تھی اس وقت جو پاپولر تھی, باقی تو سارے دوسرے معاملات ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ, یہ وہ, جس طرح IGI بنی, وہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہی ہیں. تو اس لیے اس کو اس طرح کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. میرا صرف آپ کے کویسچن کے آنسر میں صرف یہی کہوں گا کہ اس میں اور اس سچویشن میں بڑا فرق ہے. آنا ان کے لیے پولیٹیکل الائیو رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آ کے کوئی بہت بڑا توپ چل جائے گی, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کا آنا ان کی اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے, ان کی پولیٹیکل پارٹی کی سروائیول کے لیے بہت ضروری تھا. کیونکہ اگر وہ یہ چانس مس کر دیتے تو پھر شاید وہ بہت دور چلے جاتے. تو اس لیے ان کا آنا پولیٹیکلی بہت اچھا ہے, اور انہیں آنا بھی چاہیے تھا, اور آگے کیس فیس کرنے چاہیے. اب دیکھیں, کیس ایک بندہ خوش ہوتا ہے جب فیصلہ ہوتا ہے, ایک ناراض ہوتا ہے. تو یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی ڈیسیژن آئے تو سارے لوگ خوش ہو جائیں. تو جو گریفڈ پارٹی ہوتی ہے اس کا اور مسئلہ ہوتا ہے, جو جیتتا ہے اس کا اور مسئلہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ مورل اور لیگل ایشوز پہ تو میں بات نہیں کروں گا, فیکٹرز پہ جو یہ فیصلہ ہے, لیکن پولیٹیکل میں کہوں گا ضرور کہ ان کو آنے کا فائدہ ہوگا, اور اس سے ان کی پارٹی مطلب ریوائیو ہوگی, اسٹرینتھن ہوگی, اور ان لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. آپ کے ووٹرز کو موٹیویشن چاہیے ہوتی. اگر انہیں ذرا سا یہ احساس ہو کہ ہمارا لیڈر بھاگ گیا ہے یا کمزور پڑ گیا ہے یا فیس نہیں کر سکا, تو وہ پھر اس طرح نہیں رہتے. اچھا, یہ تو ایون فیلڈ کی بات ہوگی. اب نیب نے فریاد ترپور آصف علی زرداری کی کارروائی بھی شروع کی ہے, تو اس کارروائی کو کتنا اہم سمجھتے ہیں, اور مختصراً یہ بتائیے گا کہ اس کارروائی سے جو باقی بڑے مگرمچھ ہے وہ قابو میں آ سکیں گے؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے. پچھلے 70 سال سے ہم مگرمچھ پکڑ رہے ہیں لیکن پکڑے نہیں جاتے. میرا سمپل ایک ہے بینگ اکیڈیمشین کہ سارا کچھ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. یاد رکھیں, جب بھی کبھی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب, جو بھی آپ اس کو نام دیں گے, اگر وہ وچ ہنٹ والا ہوگا نا تو اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اور ہمارے لوگ, ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے وہ لوگ جو ان کے اختیار میں یہ چیزیں ہیں, وہ ہر بار یہی غلطی کرتے ہیں اور ہر بات وہی نتیجہ آتا ہے. تو اس لیے غلطی سے سیکھتے نہیں سر. سی دیٹ از دی پوائنٹ. جس طرح امریکہ فضول حرکتیں جب کرتا ہے دنیا میں, اور جس طرح ویٹنام میں گیا 20 سال لڑنا پڑا, پھر افغان, تو وہ بھی کچھ غلطیاں ریپیٹ کرتا ہے بائی نیچر. امریکہ بھی بینگ سپر پاور, اس کی ایروگینس, جو بھی کہہ لیں, غلطی ان سے ہو جاتی ہے, پھر وہ سمیٹتی نہیں. ہمارے بھی جو ڈیسیژن میکرز ہیں, جن کے پاس ریئل پاور ہوتی ہے, وہ غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. وہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے بینگ اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس. سیلف رائٹیسنس, جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں سوچ رہا ہوں یہی کریکٹ ہے اور یہی پاکستان کے لیے اچھا ہے,
وہیں پہ ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پالیٹکس جو ہے ایک ڈائنامک چیز ہوتی ہے، اس کو آپ بند باندھ کے اس کو رستے نہیں بنا سکتے کہ اب یہ دریا جو ہے اب ادھر سے گزر جائے اور وہ پھر ادھر سے گزر جائے، اس کا ایک ڈائنامزم ہوتا ہے۔ چونکہ سر آپ ماہر سیاسیات بھی ہیں سر، ایک معصومانہ سوال آپ سے یہ کروں گا کہ نون لیگ کو کون لے ڈوبا؟ ان کے مشیر جن میں بیوروکریٹ آ جاتے ہیں، دانشور آ جاتے ہیں، صحافی کافی آ جاتے ہیں، آپ کے خیال میں کون لے ڈوبا؟ میں صرف نون لیگ کی بات نہیں کروں گا، اس وقت بحث اس پہ جاری ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو ود ان پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے نا وہ لے ڈوبتی ہے، اور ان کی بیڈ گورننس لے ڈوبتی ہے۔ دیکھیں لوگ پارٹیوں سے لو کرتے ہیں، لوگ ان لیڈروں سے لو کرتے ہیں، اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ سم ٹائم میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار اتنا وہ مان اور اتنا جذبہ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں رکھتے ہیں جتنا اپنے لیڈر کے بارے میں۔ سو جب اتنے لوگ جذباتی ہو کے ان کے فالو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے ان کے لیے نکلتے ہیں جلد سے جلوسوں میں، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو معاملات ہیں نا، جس طرح آپ نے کہا ان کو کون لے ڈوبا، ایک تو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے انکمبنسی فیکٹر، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس والوں کو تو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے نا اس کے لامحالہ ایک اینٹی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ ساری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر سکتی، کبھی بھی نہیں ہوتا یہ، وہ ہوتا ہے کہ 10% کسی نے کر لیا، کسی نے 20 کر لیا، کسی نے 70% کر لیا۔ اب دیکھ لیں ایون آپ اگر کمپیئر کریں تو پچھلے دنوں میں کچھ سروے دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ کے پی کے والے ادھر سیٹسفائی نہیں ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی سے، ادھر جو ہیں یہ ادھر، کیونکہ انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دیکھیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں پاکستان کی، ٹھیک ہے، وی نیڈ گڈ گورننس، وی نیڈ ٹرانسپیرنسی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز اینڈ سورسز، اور اس کو آپ نے کس طرح یوٹیلائز کرنا، دیٹ از یور پروڈنس، کہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینی ہے یا فزیکل ڈیولپمنٹ پہ دینی ہے، لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے یا انفراسٹرکچر کو دکھا کے آپ نے ڈلیور کرنا ہے۔ تو لوگوں کو اب لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ ان چیزوں سے خوش ہوئے ہیں یا لوگوں کے لیے سرو کرنے میں خوش ہوں گے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک ایسا ایشو ہے کہ ان پاپولر جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی بیڈ گورننس سے ہوتی ہیں، کیونکہ پارٹیوں میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے نا یہ ہماری ابھی نہیں آ سکی ڈیموکریسی۔ پارٹیوں میں عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ الیکشن کرانے کی، لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے، وہ بلکہ بیک فائر ہو گئے، اس پارٹی میں دراڑیں پڑ گئی۔ الیکشن ڈکٹیٹرشپ آپ نے کہا پارٹی میں جو ہوتی ہے وہ مین ریزن ہے۔ سر آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی، تو سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، غیر منصفانہ الیکشن ہوئے۔ پاکستان میں غیر منصفانہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے جو سوال اٹھ رہا ہے، یا پھر مذہب، جگہ درانہ نظام ہو گئی، وہ برادری ہو گئی، اور ساتھ میں تعلیم کا وہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ تعلیم نہیں یہاں پر لوگوں کی۔ آپ کے خیال میں مین رکاوٹ کیا ہے، مختصراً بتا دیجیے گا سر۔ ایک تو ہمارے لیڈروں کا ایٹیچیوڈ ایسا ہے کہ وہ ہار کو خوش دلی سے مانتے نہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، جب آپ کے پہلے کویشچن میں تھا کہ جو بھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے یا جو بھی آپ نے الیکشن معاملات کرنے ہیں، وہ ایک تو ایون فیلڈ ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، یہ ویزیبلی نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کسی پارٹی کو کارنر کر رہے ہیں، کسی کو فیور کر رہے ہیں۔ جب جو ہی یہ معاملہ ہوگا، دیکھیں میرا دنیا کا پاکستان واحد چند ملکوں میں ہے جہاں پہ نیوٹرل سیٹ اپ الیکشن کراتا ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے جی۔ ابھی بھی نیوٹرل، یہ دیکھیں پوری دنیا میں، ایون برٹن میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، جو انکمبنٹ ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہی الیکشن کراتی ہے اور وہ مانتے ہیں سارے۔ اب یہ نیت کی بات ہے کہ اب نیوٹرل گورنمنٹ بھی آ جائے اور پھر بھی اگر ہم نہیں مانے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا۔ تو اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ جو ڈیسیژن میکر ہیں آج کے، جو انٹرم گورنمنٹ میں یا ادروائز بھی جو بہت سارے پالیسی میکر، ڈیسیژن میکر جن کے ہاتھ میں اصل پاور ہوتی ہے، ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ بیفور الیکشن، کہ کسی پارٹی کو یہ جواز مل جائے جی ہمیں وکٹمائز کیا گیا، ہمارے ساتھ پری پول ریگنگ ہو گئی، ہمارے پہ کیس بن گیا، ہمارے بندے کو پکڑ لیا، یا کسی کو پکڑ کے یہ امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ آپ نے کسی کے لائلٹیز چینج کروائی ہیں یا کوشش کی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے بالکل آپ کو اوائڈ کریں، کیونکہ ورنہ کل کو پھر الیکشن، دیکھیں الیکشن کرانا خاص طور پہ 20-22 کروڑ والے ملک میں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، اور 5 سال بعد یہ ہونے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہ اقدامات کریں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں اور کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے۔ یہ جو کرٹیسزم ہے یا اس طرح کی جو
اس کو منیمائز کریں. کوئی کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ اسے جلسہ کرنے کا موقع نہیں ملا, کوئی ایسا امپریشن نہ دیں کہ کوئی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے یا کسی خاص پارٹی یا لیڈر کو آپ کارنر کر رہے ہیں یا وکٹمائز کر رہے ہیں, اس سے پھر ساری کریڈیبلٹی خراب ہوئی. اور یہ 5 سال چلنے ہوتے ہیں. آخری بات اس میں میں کہوں گا, فرض کریں آپ نے کر لیا, کل کو الیکشن سے 2 دن پہلے ایک پارٹی الیکشن ہی بائیکاٹ کر دیتی, یا ایک پارٹی الیکشن رزلٹ آ جائے کہتے ہم مانتے نہیں, ہم اسمبلیوں کا ہی بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے جو سارا ایک ارینجمنٹ کی ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھلارا ڈالا ہے, تو وہ تو بے مقصد ہو جائے گا نا. الیکشن سے کچھ دن پہلے اگر کوئی بائیک آؤٹ کر دے یا الیکشن ختم ہونے کے بعد پارٹی کہے جی ہم جاتے نہیں اسمبلیوں میں, ہم الیکشن کو ہی نہیں مانتے, تو وہ سارا پولیٹیکل پروسیس بیکار ہو گیا. آپ نے جو سوا سال سے جو محنت کی ہے, انٹرم گورنمنٹیں بنی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, تو یہ چیزیں پولیٹیکل ہیں, انہیں پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے, یہ ایڈمنسٹریٹیولی نہیں ہوتا. احتیاط کی ضرورت جی, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خلائی مخلوق ایک سیاسی نعرہ ہے. دیکھیں جی, سیاستدان اس طرح کے ایکسپریشن دیتے رہتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ بھی بلکہ ان کی میرا خیال ہے پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کھل کے نہیں کہتے کہ کون یہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پلس بات ہے. اگین خلائی مخلوق ایک ایسا ایکسپریشن ہے جس میں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں, لیکن وہ کھل کے نہیں کہتے. یہ ان کے میرا خیال ابھی بھی تابع داری ہے. تو ایسی سچویشن نہیں آنی چاہیے جس میں کوئی لفظ ایسا یوز کرے کسی بھی ادارے کے بارے. دیکھیں, ہمیں سارے ادارے عزیز ہیں, سارے ادارے پاکستان کے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, سارے پاکستانی ہیں اور سارے پاکستان کا اچھے چاہتے ہوں گے اپنے اپنے پرسیپشن میں. دیکھیں, جو ہوتا ہے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایسا ہو جائے, یہ آپ کی پرسیپشن ہے, ہو سکتا ہے آپ اسے ڈفر کریں. تو اس بیسس پہ جو میں نے شروع میں بات کی تھا نا, سیلف رائٹیسنس, کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہی پاکستان کے بھلے میں ہے, اس سوچ سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے. سر, بار بار ہم اداروں پہ تنقید کرتے ہیں کہ ادارے سیاسی جو ایک دنگل عوام اس میں دخل کرتے ہیں. سر, میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ لوٹ کسوٹ سے ایسی سچویشن بنا دیتے ہیں کہ اداروں کو مجبوراً دخل کرنا پڑتی ہے؟ اس میں میرا ایک سٹارٹ ہے, یہ لوٹ کسوٹ جو ہے, یہ اگر سپوز مان لیتے ہیں کہ نواز شریف نے کی پچھلے 25-30 سالوں میں, تو پھر 25-30 سال انہیں فری ہینڈ کیوں دیا گیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ اگر آپ پھر اگین ہسٹری میں جب جاتے ہیں تو آئی جی آئی کس نے بنوائی؟ آئی جی آئی نے جو رول پلے کیا وہ کیوں کیا؟ کیوں آپ ایک سسٹم جو پولیٹیکل سسٹم کی ڈائنامزم ہے جو چل رہا ہے, جس سے مجھے ہے کہ لوگ جس کو بھی الیکٹ کریں وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل, ہم کیوں یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ ایک پارٹی جیتے اور ایک پارٹی نہ جیتے؟ جب یہ کرتے ہیں نا تو پھر لامحالہ الزامات لگیں گے, انگلیاں اٹھیں گی. تو اسی لیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا. یہ دیکھیں, آخری بات اس میں, یا ہمیں ڈیموکریسی پہ رکھنے نہیں چاہیے سسٹم. ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں اور لوگوں کے مینڈیٹ کو ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہیں لوگ اس کو نہ الیکٹ کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ دس از دا گریٹ کانٹرڈکشن. جی سر, فرسٹ دیکھیں نا, جو آپ نے کھیل کرنا ہے پھر اس کے رولز بھی فالو کرنے ہیں. اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے تو کرکٹ کے رول آئیں گے, اس میں ہاکی کے نہیں آ سکتے. تو اگر آپ نے جمہوریت رکھنی ہے تو اس کے رولز فالو کریں. لوگ جس کو مرضی الیکٹ کریں, یہ لوگوں کا رائٹ ہے, سوورن پیپل آر دی سوورن. تو ان کی چوائس کو مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ کسی کو فیور نہ کسی کے اگینسٹ. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ ان کو 5 سال کون چلائے گا, پھر اس کو بھول جائیں کہ وہ غلط چوائس ہے, غلط ہے لوگوں, کیونکہ پیپل آر آلویز رائٹ بیکاز دے آر سوورن. تو جو بھی وہ فیصلہ کریں, ایون سوورنٹی میں ٹیکنیکلی جو ہم پڑھاتے ہیں کہ سوورن کانٹ بی رانگ, تو جو بھی پھر وہ فیصلہ کر رہا ہے پھر وہ کھلے دل سے مانے. ٹھیک. جمہوریت کی سر آپ نے بات کی, اگر میں آپ کو سر جمہوریت کے بارے میں ریٹنگ کا پوچھوں تو آپ 10 میں سے کتنے نمبر جمہوریت کو دیں گے اس وقت پاکستان میں؟ پاکستان کی جمہوریت کو یہ ہارڈلی 4-5 نمبر ہی دوں گا میں, کیونکہ ابھی بہت ساری مرحلے ہم نے طے کرنے ہیں. ابھی وہ رویے ہم نے اپنانے ہیں جمہوریت کے ضروری ہیں, صرف لوگوں کے رویے نہیں, اداروں کے رویے بھی. ہر ادارے کو اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک ڈیوڈ ایسٹن کی ایک سسٹم اپروچ ہے جس میں وہ کہتا ہے جو ادارے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, انٹرفیئر نہیں کرتے. ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے اور وہ دوسرے ادارے کو سپورٹ کرتا ہے. تو اور اسی طرح اسی ایک ادارے دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے ہیں, چیکس اینڈ دیکھیں نا امریکہ کا نظام آپ دیکھیں, اٹ از اے بیوٹیفل پولیٹیکل سسٹم ویئر چیکس اینڈ بیلنسز آر دیئر. کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے دوسرا ادارہ اس کو چیک کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ادارہ سب کچھ کرے, سینٹرلائزیشن آف پاور نہیں ہے.
اس میں ہوتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز، ڈسٹریبیوشن آف پاور، کہ آپ مل جل کے ملک کو چلائیں، ہر بندہ اپنا رول کرے تاکہ دوسرے کے رول میں نہ مداخلت کرے، کیونکہ جب ہم دوسرے کے رول میں مداخلت کرتے ہیں تو وہ فنکشن اکارڈنگ ٹو ڈیوڈ ایسٹن وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے۔ سر آپ نے بات کی، اسی سے ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ پاکستان اب تک فلاحی ریاست نہیں بن سکا اور ابھی بھی سیکیورٹی اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے فلاحی ریاست کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری ہے۔ فلاح آپ اسی وقت کرتے ہیں، فلاح لوگوں کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشنل فیسلٹیز ملیں، لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز ملیں، لوگوں کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا ریاست خیال رکھے، جب وہ ان ایمپلائڈ ہوتے ہیں تو ریاست کی طرف سے کوئی سپورٹ آنی چاہیے، قانون جو ہے اور جو عدالتیں ہیں وہ عدالت انصاف، سستا اور فوری انصاف ملنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر ہم جائیں بس اسٹاپوں پہ چلے جائیں، رش ہیں، جگہ نہیں ملتی، اسکولوں میں جگہ نہیں ملتی، اب یہ بنیادی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بیڈ گورننس کا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹا سا ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ آج تک اب شاید آپ کویشچن بھی کریں کہ کمپیریٹیو جو ہے ان کا پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کا، میں افسوس مجھے ہوا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہم کہتے نہیں ہیں اور اس کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ہے سب لارج پاپولیشن، ہائیسٹ گروتھ ریٹ ان دی ورلڈ۔ کبھی کسی پارٹی نے اس کے بارے میں بات کی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں جی فلاحی ریاست، ایک شہر ہے جس میں 10 لاکھ لوگ آتے ہیں، وہ بنا ہی 10 لاکھ لوگ، اس میں 50 لاکھ لوگ آ جائیں گے تو کیسے مینج ہوگا؟ آپ انڈر پاسز بنا لیں، آپ برجز بنا لیں، آپ جو مرضی، وہ مینج ہی نہیں ہوگا۔ پھر وہ کیا ہوتی ہے، لا لیسنس شروع ہو جاتی ہے، پھر چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے ماڈل ہیں جو ہمیں نہیں اپنا سکتے۔ سر یہاں پہ ایک اور یہی سوال اٹھتا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی امیدوار ووٹ مانگنے آتا ہے، میں سر اس کی قابلیت کو نہیں دیکھتا، اس کی ویژن کو نہیں دیکھتا، اس کا ویژن کیا ہے، نہ اس کے وہ دیکھتا ہوں کہ پالیسی میکنگ اس کے جو آئیڈیاز ہے وہ کیا ہے، میں صرف دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے کتنے پیسے دینے ہیں، ایک سڑک بنا کے دینی ہے، ٹیوب ویل۔ تو یہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ، یہ چینج کس طرح ہو سکے گا؟ دیکھیے، بالکل میں آپ کو سمپل اس کا فارمولا بتاتا ہوں، مور ڈیموکریسی۔ آپ جس طرح کی ہم ڈیموکریسی کرتے ہیں نا، اس میں اسی طرح ہی ہوگا۔ پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے، پارٹیوں کی پرفارمنس نہیں ہے، ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں اگین، ڈیموکریسی میں ہم جب پڑھاتے ہیں تو اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس بھی پڑھاتے ہیں۔ دس از اے ٹیسٹڈ تھنگ amongst all political system, still democracy is the best system. Why? اس لیے نہیں کہ میں I like democracy، اس لیے کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں میرٹس اور ڈی میرٹس کا، اس کے میرٹ سب سے زیادہ ہیں دوسرے کسی بھی سسٹم کے مقابلے میں۔ ہاں، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں، لیکن باقی سسٹموں سے کم خامیاں ہیں۔ اب وہ جو خامیاں ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ ایک سلو سسٹم ہے یہ، اور سلو سسٹم میں پھر لوگ اکتا آ جاتے ہیں بعض دفعہ، او یار یہ کیا ہو گیا۔ اب یہی چیز ہے کہ جو آپ کا کویشچن ہے نا، فلاحی ریاست ہوگی، دین یو شوڈ ہیو مور ڈیموکریسی، بیکاز لوگوں کو ایک ایٹیچیوڈ، ایک بیہیویئر تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ لوگوں کی جو پرسنل چوائسیز ہیں نا کہ خاندان بیس ووٹ، برادری بیس ووٹ، مذہب بیس ووٹ، تو یہ برائیاں ہیں اس میں۔ ہر سسٹم میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، ڈیموکریسی میں یہ ہے، یہ سلو سسٹم ہے، یہ فوری طور پہ ڈیلیور نہیں کرتا، لیکن یہ گریجولی گرو کرتا ہے، اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں امریکہ کی اور برٹن کی، ود دی پیسج آف ٹائم ایک آئیڈیل سسٹم بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر اب فلاحی ریاست بھی بنائی ہے۔ تو پوائنٹ یہی ہے کہ وین وی سی کہ دیر آر سرٹن فلاز ان ڈیموکریسی، دین وی ول سے دین یو شوڈ گیو مور ڈیموکریسی۔ ٹھیک سر، آخری سوال کروں گا، کویشچن بہت زیادہ ہے، یقیناً مزہ بھی آ رہا ہے سر آپ سے سیکھنے کا بھی۔ آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا سر، اب بات کی جا رہی ہے جب نواز شریف کو سزا سنا دی گئی، آصف علی زرداری کی کارروائی کی جا رہی ہے ان کے خلاف، اب یہ سوال کافی اٹھ رہا ہے کہ، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ریاستی ادارے مضبوط ہو رہے ہیں ان فیصلوں سے، کیا لگتا ہے آپ کو باقی مضبوط ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کہنے کو آپ جو مرضی کہہ دیں، ادارے اسی سر ایجوکیٹڈ لوگ اس پہ بڑی بحث کریں گے۔ بحث سے تو ہمارے یہاں پہ ہر پاکستانی مذہب پہ اور سیاست پہ گفتگو کرنے کو تیار ہے۔ آپ اسے کہہ دیں مجھے سر درد ہے، آپ کو ایسے ایسی ہر بندہ دوائی بتائے گا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر بندے ڈاکٹر ہے یہاں پہ۔ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو بڑا حیران ہوتے ہیں کہ آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں اور سب کچھ ہر بندہ ہی ہے۔ سو پوائنٹ یہ ہے، آپ کا جو کویشچن ہے، ادارے اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں، ہم جو مرضی کہیں بڑا اچھا ہو رہا ہے یہ وہ، جب وہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں، جب وہ اپنی حدود میں کام کرتے ہیں، نہ
گورنمنٹ کا کام ہے جی سر کہ وہ جوڈیشری کے معاملے میں مداخلت کرے، اور نہ جوڈیشری کا کام ہے کہ گورنمنٹ کے معاملات میں ہاں کچھ سڈن کیسز میں، ریئر کیسز میں جوڈیشری کین ٹیک سو موٹو ایکشن، لیکن ہماری گورنمنٹ اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ بہت سارے معاملات میں جوڈیشری کو ایکٹیو ہونا پڑے. یہ اب دونوں طرف بات آتی ہے. یہ گورنمنٹ کی بھی کمزوری ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ایسے گیپ چھوڑے ہیں جسے فل کرنے کے لیے جوڈیشری کو یا ملٹری کو آنا، کچھ رول پلے کرنا پڑتا ہے. تو ادارے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب چیکس اینڈ بیلنس ہو. چیکس اینڈ بیلنس، دیکھیں میں ہم بڑے عرصے سے ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ جو جتنے ہمارے ریاستی ادارے ہیں نا، ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے. جی وہ ہمارا نہیں ہو رہا. اب جو پریورٹی کیا ہونی چاہیے، دیکھیں نا پریورٹی فکس کر لینا کہ یہ ہماری 3 4 5 6 پریورٹی ہے. اتنے ڈیم ہم نے بنانے ہیں، اتنا ہم نے ویلفیئر پہ خرچنا ہے، اتنا ہم نے ہیلتھ پہ خرچنا ہے، اتنا ہم نے فارن ایجوکیشن پہ خرچنا ہے. یہ ہماری فارن پالیسی اور یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. تو یہ تو آج تک طے نہیں ہوئی. دیکھیں پھر ہمیں بار بار ویسٹرن کنٹریز کی دینی پڑتی ہے مثال کہ آپ دیکھ لیں امریکہ میں جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں یا برٹن میں تو پالیسیز میں وہ خاص فرق نہیں آتا. انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی، ہماری انٹرنل پالیسی، ہیلتھ پالیسی، ایجوکیشن پالیسی، ان چیزوں پہ ان ساری پارٹیز کا کنسنسس ہوتا ہے. تو میرا ایک معذرت سے مشورہ ہے ہمارے سارے اداروں کو کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں اور یہ چیزیں طے کر لیں فار آل کہ ہماری فارن پالیسی کیسی ہوگی، ہماری اکنامک پالیسی کیا ہوگی، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی جو ادارہ ہے وہ کیا ہوگا اور وہ سب کے لیے ہوگا. اور تیسرا ایجوکیشن پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہیلتھ پہ کیا کرنا ہے، اور انفراسٹرکچر پہ کیا کرنا ہے، اور آخری بات پاپولیشن کنٹرول کا کیا کرنا ہے، اور اس سے بھی اگلی بات کہ واٹر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. یہ ہمارے دیکھیں میں اس دن بھی بات یہی کر رہا تھا ایک اور انٹرویو میں کہ ہمارے مینیفیسٹوز آئے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں سر مختصر بتائیے. ہاں مختصر کہ 4 5 چیزیں تینوں بڑی پارٹیوں کے مینیفیسٹوز میں مسنگ ہیں. انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ ہم ایکسٹریمزم کا کیسے علاج کریں گے. ٹھیک، انہوں نے بالکل نہیں بتایا کہ ہم واٹر مینجمنٹ کیسے کریں گے. لاکھوں کیوسک پانی ہر سال ضائع ہوتا ہے، پھر ہم آج کل بڑی کیمپین چلی ہے جی پانی ہو جائے گا پاکستان تو پتہ نہیں یہاں بنجر ہو جائے گا، کیا کیا ہو جائے. ٹھیک، کوئی بات صوبہ بندی کی میں واٹر مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہا. ایجوکیشن پہ کسی نے نہیں کہا ہم کتنے % GDP کا لگائیں گے، وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ. صرف یہ کہا کہ کام کریں گے. یہ کچھ دیکھیں آپ لوگ مینیفیسٹو ہوتا ہے بڑا کلیئر کٹ بتائیں کہ جی ہم 5% ایجوکیشن کا GDP کا دیں گے، ہیلتھ پہ 5% GDP کا دیں گے، فارن پالیسی ہماری کیسی ہوگی، سی پیک پہ ہم نے کیا کرنا ہے. مطلب اور پھر آخری بات جو میرا بڑا ایک میٹر آف کنسرن ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کیسے کرنی ہے. دیکھیں نا آپ آج پیدا کرتے ہیں چیزیں 20 کروڑ کے لیے، 3 سال بعد وہ 21 کروڑ ہو جاتی ہے، پھر 3 سال بعد وہ 22 کروڑ ہو جاتی ہے. ہاؤ یو کین مینج. اور بھی بہت سے اسلامی ملکوں نے مینج کی ہے. ہمیں وی شوڈ لرن فرام دیئر پریکٹسز. کسی مینیفیسٹو میں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ ہم نے جو ہے آبادی کو کیسے وچ از دا بگیسٹ تھریٹ فار یور کنٹری کہ ہم مینیج نہیں ہوتا سارے. پھر اور آخری بات اس میں کہ ہم نے رورل اربن مائگریشن جو ہے پاکستان میں اس کو کس طرح کنٹرول. دیکھیں نا اب لاہور کو جو مرضی آپ کر لیں، ہر سال کتنے لاکھ بندہ لاہور میں آ جاتا ہے. ٹریفک کا دیکھ لیں پھر. تو یہ پوری دنیا میں ایکسپیرینس ہوئے ہیں کہ بڑے شہروں میں مائگریشن کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. جی سر. وہ اسی وقت ہوگی کنٹرول جب آپ وہاں فیسیلیٹیٹ کریں گے انہیں. تو ورنہ ہر بندہ نوکری کے لیے ہاسپٹل کے لیے لاہور آئے گا تو وہ اوور کراؤڈڈ ہو جاتے ہیں سٹیز. تو وہاں پھر ہیومن کرائسس ہو جاتا ہے، وہاں پھر وارداتیں ہیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر، وہاں پہ معاملات پھر خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں. آپ جتنے مرضی یہ پول شل بنا لیں وہ مینج نہیں کر پائیں گے. تو میں نے دیکھا ہے، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی بڑی پارٹی نے نہ ایکسٹریمزم پہ کوئی بات کی ہے کہ کیسے مینج کرنا ہے، نہ ایجوکیشن کا کوئی فنڈنگ کا بتایا کہ کتنا دیں گے، نہ ہیلتھ کا، نہ رورل اربن مائگریشن کا، نہ کوئی فارن پالیسی کے بارے میں کلیئر ہیں، نہ اپنی کوئی اکنامک پالیسی کے بارے میں کلیئر ہیں. اب یہ کہہ دیں کہ میں یہ کر دوں گا بھی جو آپ نے ڈیسٹنی بنائی ہے پہلے اس کا روٹ تو بتاؤ، اس کے ٹولز تو بتاؤ، کون سے ٹولز یوز کر کے آپ یہ اچیو کرو گے. یہ کہہ دینا جی ہم GDP بڑھا دیں گے، بھی کیسے بڑھائیں گے. تو یہ لہٰذا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بڑی پارٹیوں نے یہ بڑی اہم چیزوں کو جو ہے اگنور کیا ہے اور ان کو بہت واضح طریقے سے اپنے منشور میں بتانا چاہیے. تو یہ پرابلم ہے پاکستان کے جو ہم فیس کر رہے ہیں، پانی کا کرائسس ہے، پاپولیشن کا کرائسس ہے، ایکسٹریمزم کا کرائسس ہے،
ایجوکیشن کا پرابلم ہے, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں. نو باڈی ہیز ڈسکس دس تھنگ. سر آخری سوال آپ سے کروں گا, کیونکہ آپ ماہر سیاسیات بھی ہیں, تو سر جو زیادہ تر سیاست پڑھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ صرف یا تو سی ایس ایس کی طرف جاتے ہیں یا پھر ایز اے ٹیچر کام کرتے, پروفیسر ہو گیا. آپ سر جو پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پولیٹیکل سائنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو بتائیے کہ پولیٹیکل سائنس کا اور اسکوپ کیا ہے علاوہ سی ایس ایس ٹیچنگ؟ دیکھیں جی, میں دیکھا ہے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جرنلزم میں بہت گئے ہیں. بہت سارے اینکر پرسن جو آپ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل سائنس کے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے, ویسے تو پولیٹیکل سائنس ایسا علم ہے کہ ہر بندے کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس سے اویئرنیس بڑھی آتی ہے. بہت سی چیزیں جس کا آپ کو ادراک نہیں ہوتا تو وہ ہم بتاتے ہیں. جیسا ڈیموکریسی کے بارے میں لوگوں ہمارے بہت زیادہ جذباتی اس طرح نہیں ہیں, نہ ہی انہیں پتہ اس کے پلسز اینڈ مائنس. اسی طرح ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, ان کا نالج بہتر ہوتا ہے, اور یہ چیزوں کو زیادہ اپریہینڈ کر سکتے ہیں, بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس کے لیے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. تو ان کے میں نے دیکھا ہے مطلب جرنلزم میں, این جی اوز میں, فارن آفس میں, جہاں بھی جاتے ہیں یہ ایکسیل کرتے ہیں, کیونکہ ان کا جو بنیادی جو علم ہے وہ عام اسٹوڈنٹ سے بہت بہتر ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ عام اسٹوڈنٹ سے بڑی بہتر ہوتی ہے. یہ یو کین سے کہ دے بیکم بیٹر سٹیزن, بیٹر ہیومن بینگ, کہ انہیں اپنے بھی رول کا پتہ ہوتا ہے, اپنے رول اور ڈیوٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو کسی بھی شخص کے لیے اگر وہ کسی ایک منظم معاشرے میں رہتا ہے, اسے اپنی ڈیوٹیز اور رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہوگا تو وہ دوسروں کو بھی بتا سکے گا. ہمارے یہاں پہ تو میجورٹی لوگوں کو نہ اپنے رائٹس کا پتہ ہے نہ اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہے. تو اگر آپ ایک شہری ہیں, جو ہم لفظ ٹپیکل یوز کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں, شہری جو ایک آرگنائز سوسائٹی میں رہتا ہے, اس کو یہ دونوں چیزیں پتہ ہوں گی تو ایک بہتر سوسائٹی بنے گی. کیونکہ اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا تو دوسروں کے بھی رائٹس کا پتہ ہوگا, کیونکہ دوسروں کے رائٹس ہیں وہ اس کی ڈیوٹیز میں آتے ہیں. تو اسی طرح سوسائٹیاں پنپتی ہیں اور بہتری کی طرف جاتی ہیں, اور پھر جو آپ بات کہہ رہے ہیں پھر ایک فلاحی ریاست بننے میں آسانی ہو جاتی ہے. سر بہت شکریہ. عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر خالد منظور بٹ صاحب. آپ نے پروگرام دیکھا, ہم نے جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کو بھی ڈسکس کیا, آنے والے الیکشن پر بھی بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ووٹ ایسے بندے کو دیجیے گا کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کام کر سکے, پاکستان کے لیے کام کر کے. صرف ووٹ اور ان چیزوں کے اوپر نہ دیجیے گا, بلکہ اس کی سوچ ویژن جو ہے اس کے اوپر آپ ووٹ دیجیے گا. اسی پیغام کے ساتھ اسداللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.